تب بھی پڑھتے ہیں، اور اگر نماز جو ہے وہ سنت ہو تب بھی پڑھتے ہیں، اور اگر نماز نوافل کی ہو، وتروں کی ہو تب بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ ایسی پاک سورت ہے کہ یہ 7 مثانی کہلاتی ہے۔ یہ 2 مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت قرآن مجید کی کسی سورت کے نازل ہونے پر شیطان نے واویلا نہیں کیا جتنا اس سورت کے نازل ہونے پر واویلا کیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چیخا اور رویا کہ یہ ایسی پاک صورت ہے کہ جب لوگ فوت ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے بھی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو۔ تو شیطان کو یہ بات جو ہے وارے نہیں ہے کہ کسی کی بخشش ہو جائے اور فاتحہ پڑھی جائے۔ اس وجہ سے شیطان جو ہے بہت چلایا اور بہت رویا، اور اپنے سر پر گرد جو ہے اس نے ڈالی کہ یہ سورت نازل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو 2 مرتبہ نازل فرمایا، اس وجہ سے اس کا نام 7 مثانی ہے۔ 7 کہتے ہیں 7 آیتوں والی سورت، کیونکہ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کا مطلب ہے 2 بار نازل ہونے والی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت جو ہے یہ 7 مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم کی مقدس سورت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یا لا صلاۃ الا بام الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب حضرات جو ہیں وہ وہابی حضرات بس اتنی یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو پورا نہیں پڑھتے، اور بس اتنا پڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ سورت، یہ حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی روایت کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نماز میں نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ اب الا وراء الامام کے الفاظ جو ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جبکہ پوری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ الا وراء الامام، سرکار نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں پڑھنی، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو تم تکبیر تحریمہ کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جس وقت امام قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے تو تم خاموش ہو جاؤ، تم نے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ تو یہ عظیم صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو پری ایمبل کہتے ہیں۔ قرآن مجید اگر آئین
کی چونکہ یہ حیثیت ہے، مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے، اور ہر قانون کی کتاب یا ہر دستور کی کتاب، دنیا کا کوئی آئین اٹھا کے دیکھیں، اس کی ابتدا میں پریمبل ہوتا ہے، اور پریمبل جو ہے اس کے اندر جو کچھ دستور کے اندر بیان کرنا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا خلاصہ جو ہے اس کے اندر پریمبل کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر نظام بیان فرمائے ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ مثلا آپ دیکھیں الحمدللہ، اب اس میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ کی ذات حاکم الوقت ہے، تمام جہانوں کی جو ہے آگے رب العالمین۔ اس میں اللہ نے اپنے حمد کے بعد جو نظام بیان کیا ہے وہ نظام معاشیات کو بیان کیے ہیں کہ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام امن کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کو بیان کیا، اور پھر ایاک نعبد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام عبادات کو بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے مسئلے کو جو ہے اپنی وحدانیت اور اپنی حاکمیت کے بعد سب سے پہلے جو بیان کیا ہے وہ پیٹ کے مسئلے کو بیان کیا ہے، نظام معاشیات کو بیان کیا ہے۔ نظام معاشیات کو بیان کرنے کے بعد پھر نظام امن کو بیان کیا ہے کہ امن و امان ہوگا تو تب جو ہے زندگی رواں دواں ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے عدل کو بیان کیا، اور نظام عدل کے بعد جس نظام کو بیان کیا وہ نظام عبادات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام معاونت کو بیان کیا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے کے اندر، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، گھر سے باہر جو ہے محلے میں کیسے رہنا ہے، ایک شہر اور ایک دیہات کے اندر کیسے رہنا ہے، ایک صوبے اور ملک کے اندر کیسے رہنا ہے، یہ سارا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر بیان کیا ہے۔ آگے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اب اس میں جو ہے آگے حق اور باطل کو بیان کیا ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یہ نظام تصوف ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے سیدھا راستہ دکھا۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب کلام مجید فرقان حمید کی بعد آیات کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کی جائے، پھر اس کے بعد درجہ جو ہے صحابہ کرام کی فرامین کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کی جائے، اور پھر اس کے بعد درجہ ہے تابعین کی، اور پھر ائمہ مجتہدین کی جو ہے۔ تو رائے کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرنا یا قرآن مجید کے تفسیر بالرائے کرنا، اس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بالرائے، جس نے رائے کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کیا، قرآن کے بارے میں کہا، اگر اس نے صحیح بات بھی کہہ دی فقط اخطا، پھر بھی اس نے غلطی کی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ بالرائے جو ہے اس کی ممانت آئی ہے۔
چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی رائے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کی وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کو رسول اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس ذریعے کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے اور اپنی رائے اور اپنی سمجھ اور اپنی عقل اور اپنے دانش کے مطابق جو ہے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی ہے اور قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، جس سے جو ہے خود بھی گمراہ وہ لوگ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں صرف ایک چھوٹی سی مثال، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ انما المساجد للہ، کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اس میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو مسجد کے اندر، فلا تدعوا۔ اب یہ ترجمہ انہوں نے فلا تدعوا جو ہے اس کا ترجمہ پکارنا کیا ہے۔ جب پکارنا کیا تو انہوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ تم مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو پکار نہیں سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا علی نہیں کہہ سکتے، تم جو ہے یا غوث نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اس کا ترجمہ یہی کیا جائے تو پکارنا جو ہے وہ تو 5 وقت تم لوگ بھی پکارتے ہو، کہ جب تم کہتے ہو حی علی الصلاۃ، اے لوگو نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، اے لوگو تم کامیابی کی طرف آؤ، تو لوگوں کو تم جو ہے 5 وقت میں پکارتے ہو، تو مسجد کے اندر جو ہے پکارتے ہو، اذان مسجد کے اندر دیتے ہو، تو پھر جو ہے یہ معاملہ کیسے؟ یہ تو تمہارا پکارنا بھی ہوا، ہمارا پکارنا بھی ہوا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے؟ تو یہ تفسیر بالرائے کی، انہوں نے ترجمہ بالرائے کیا۔ اب صحابی رسول حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فلا تدعوا، اس کا ترجمہ فرماتے ہیں فلا تعبدوا۔ اب فلا تعبدوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ مسجد کے اندر کسی اور کی عبادت نہیں چلے گی، صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی۔ لہٰذا اہل سنت جو ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ صحابی کی فکر اور اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے کتنے مسائل سے بچ جاتا ہے اور گمراہی سے بچ جاتا ہے، کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، کہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور فلا تدعو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو اب یہ ترجمہ جو ہے درست ہے۔ اب اس میں اذان کا پکارنا بھی درست ہو گیا، یا رسول اللہ کہنا بھی درست ہو گیا، یا علی کہنا بھی درست ہو گیا، اس وجہ سے کہ مسجد کے اندر جو ہے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی کرنے کی ممانعت ہے، نہ کہ پکارنے کی ممانعت ہے۔ اگر پکارنا جو ہے حرام ہوتا، شرک ہوتا، تو پھر حی علی الصلاۃ بھی مسجد کے اندر کہنا جائز نہیں ہے، حی علی الفلاح کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جو ہے حرام ہو جاتا کہ مسجد کے اندر اذان دی جا رہی ہے اور لوگوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگو تم نماز کے لیے آؤ، اے لوگو تم کامیابی کی طرف آؤ۔ تو معلوم ہوا یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ گمراہی کی اصل وجہ وہ یہی ہے کہ جس وقت تفسیر بالرائے کی جائے تو تفسیر بالرائے کرنے سے جو ہے آدمی جو ہے پھسل جاتا ہے کہ قرآن کے مفہوم کو کہاں سے کہاں جو ہے بیان کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو نماز کی حالت میں بھی، نماز سے باہر بھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اب یہ معاملہ جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ انعام یافتہ کون ہے۔ اگر ویسے کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے یا اپنے ذہن میں لا سکتا ہے کہ جو آدمی مالدار ہو، جس کو اللہ نے جو ہے مال عطا کیا ہو، فیکٹریاں عطا کی ہوں، زمین عطا کی ہو، جائیداد عطا کی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ صاحب نعمت ہے، اس پر اللہ کا کرم ہے، بے شک کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں ایسے آدمی کو شامل نہیں کیا۔ اگر مال کا ہونا انعام یافتہ ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر قارون جس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ 70 اونٹ جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے، صرف چابیاں، وہ انعام یافتہ آدمی ہوتا۔ لیکن یہ جو ہے انعام یافتہ معلوم ہوا کہ مالدار ہونا انعام یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو وہ مالدار، وہ شخص جو ہے بادشاہت ہونا اور اقتدار ہاتھ میں ہونا یہ اس کے انعام یافتہ ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ بھی دلیل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ فرعون جو ہے وہ صاحب اقتدار تھا لیکن انعام یافتہ نہیں۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں جو ہے وہ ایسے گزرے ہیں جو کافر تھے، شداد تھا، پوری دنیا پر حکومت ان لوگوں نے کی ہے لیکن انعام یافتہ نہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اسی کی تفسیر کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ بندوں میں سر فہرست انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ ہیں، من النبیین، پھر اس کے بعد والصدیقین، صدیقین ہیں، پھر اس کے بعد والشہداء، اور پھر اس کے بعد والصالحین، اولیاء کاملین ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور اس گروہ کی رفاقت اختیار کرنے والے بھی اچھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو انبیاء کرام کی رفاقت اختیار کرنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام وہ بھی اچھے ہیں، انبیاء کرام کی رفاقت اختیار کرنے والے، صدیقین کی رفاقت اختیار کرنے والے، شہداء کی رفاقت اختیار کرنے والے، اولیاء کاملین کی رفاقت اختیار کرنے والے، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا فرمایا ہے۔ اب اس قرآن کی جو ہے تفسیر سے معلوم ہوا کہ انعام یافتہ بندوں کی اللہ تعالیٰ نے فہرست بیان فرما کر متعین کر دیا کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، فرمایا کہ ان لوگوں کی تابعداری کرو، پیروی کرو جو میرا راستہ دکھانے والے ہیں، میرے راستے پر چلانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَمُرْشِدًا، کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ اس کو نہ کوئی ولی ملتا ہے اور نہ مرشد ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرشد کی ضرورت جو ہے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کو راستہ دکھائے، اللہ تک پہنچائے، اور اللہ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جو ہے شریعت مطہرہ کا جاننے والا ہو اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو، سرکار کی ہر سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین مہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ جو ہے سنت پر عمل کرو گے، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر، فرمایا کہ پھر تم گمراہی سے بچ جاؤ گے اور
تم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے، کیونکہ اصحابی النجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی کی بھی تم نے اقتدا کر لی اور پیروی کر لی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام کی سنت مطہرہ یہ ایسی ہے کہ جو آدمی کو ہدایت کی گارنٹی دیتی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔